روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔
اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے،
دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، اور یہ آیات قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔